چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں. حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں. ابھی میڈیا کے اوپر فتویٰ دیا ہے یہ معروف شخصیت مرزا محمد علی، جو بہت ہی بے باک انسان ہیں، بہت ہی بے باک انسان ہیں، بہت ہی بے باک انسان ہیں، دلیر نڈر انسان ہے. یہ اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اہل حدیث ان پر زیادہ اعتراض کرتے ہیں دوسروں کی نسبت. آزاد سوچتے ہیں، آزاد فکر کا آدمی ہے، آزاد سوچتے ہیں، آزاد فکر کا آدمی ہے. انہوں نے ان کے واجب القتل ہونے کا کہا ہے کہ پہلے حکومت ان کو قتل کرے، اور اگر حکومت نہیں کرتی کیونکہ غازی اٹھ کے یہ کام کرے. تو غازی اگر اٹھنا شروع ہو گئے تو پھر تو غازی ہر طرف اٹھیں گے، پھر تو صرف آپ کا غازی نہیں ہے، دوسروں کا غازی بھی اٹھے گا. وہ دور نہیں ہے کہ آپ کا غازی نکل کے کاروائی کر جائے، دوسروں کا غازی چپ خاموش بیٹھا رہے گا. میں نے ایک حضرت جی جو کہ آج کل میڈیا کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ نازیبہ گفتگو کر چکے، تو میں نے اس کا جواب دیا، جس کے نتیجے میں جو اس کے چیلے ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں تو انہوں نے کافی گالم گلوچ کی اور کہنے لگے جی آپ لوگوں نے بغیر تحقیق بات کر دی ہے. انہوں نے اتنا ہی کہا ہے کہ عائشہ کو میں باغی کہتا ہوں، اتنا ہی کہا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ تو سنیے، یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ بری بات نہیں ہے، یہ گندی بات نہیں ہے. کسی کو باغی کہنا، یہاں پر میں عرض کروں سب سے پہلے تو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باغی اس ظالم نے کس حدیث کی روشنی میں کہا ہے، کس دلیل کی روشنی میں کہا ہے؟ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عمار کو تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو باغی جماعت قتل کرے گی، باغی گروہ قتل کرے گا، باغی گروہ وہ قتل کرے گا. تو جس گروہ نے قتل کیا حضرت عمار کو، وہ گروہ حضرت معاویہ کا تھا اور حضرت عمار یہ جناب علی کی جماعت میں تھے. اس بنا پر یعنی یہ حدیث پیش کر کے پیارے علی پر، پیارے معاویہ پر، سیدہ عائشہ پر کئی لوگ جو ہے نا اپنے سخت جملوں کا استعمال کرتے ہیں. تو بات کو توجہ سے سنیے، یہ جو باغی گروہ ہے، یہ گروہ نہ حضرت معاویہ والے، نہ سیدہ عائشہ والے اور نہ جناب علی والا ہے. یہ وہ گروہ ہے باغی جو بلوائی اور باغی قاتل تھے جناب عثمان کے، سیدنا عثمان کے، وہ باغی تھے. انہوں نے جناب عثمان کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے. وہ جناب معاویہ کا مطالبہ یہ تھا کہ اے علی ان لوگوں کو آپ کٹہرے میں لائیے اور ان سے خون عثمان کا بدلہ لیتی ہیں. جناب علی کہتے ہیں نہیں، آپ بیعت کر کے پہلے میرے ہاتھ مضبوط کریں، اس کے بعد لوگوں سے انتقام لیں گے. ابھی میری گورنمنٹ مضبوط نہیں ہے تو میں ایک نیا سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہتا. اس سے اختلاف رائے ہوا جناب معاویہ اور علی کا. تو یہ جو جتھا تھا جو سیدنا عثمان کا قاتل تھا، اس کے کچھ لوگ شامل ہوئے جناب علی کے لشکر میں اور کچھ شامل ہو گئے جناب معاویہ کے لشکر میں. جب بھی ان دونوں سرداروں کی، دونوں بزرگوں کی، دونوں نبی کے یاروں کی، دونوں صحابیوں کی جب بھی باہم لڑائی کا خاتمہ صلح پہ ہونے لگتا تو ادھر سے ادھر سے یہی جو باغی جتھے کے لوگ تھے یہ شورش برپا کر دیتے تھے، کوئی نہ کوئی غلط فہمی پھیلا دیتے تھے، جس کی بنا پر پھر جو ہے نا صلح کا دروازہ بند ہو جاتا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے. بات سمجھ آ گئی میری؟ دونوں طرف گھسے ہوئے تھے. اب دیکھیں نا آپ اپنے ملک کی صورتحال دیکھ لیں، شاید آپ کو سمجھ آئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ فتنہ پسند ہوتے ہیں، ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ پولیس یا کوئی پارٹی وہ سامنے ہے، آمنے سامنے ہے، تو کچھ ادھر گھسر جاتے ہیں، کچھ ادھر گھس جاتے ہیں، نقصان کرتے ہیں. نتیجے میں نقصان ریاست کا ہوتا ہے.
ना उनका उनसे ताल्लुक होता है, ना उनसे ताल्लुक होता है। ये वो लोग थे और यही थे जो जनाब अम्मार के कातिल थे। उन्हें कहा तक़्तुलुकल फ़ियतुल बाग़िया। और ये जहलम का मिर्जा जिसके दिमाग पे मैं कहता हूं पगड़ी नहीं पट्टी बंधी हुई है जहालत की, वो इस हदीस की बिना पे कभी फतवा मुआविया पे लगाते, कभी सैयद आयशा पे लगाते, कभी हजरत तलहा पे लगाते और कभी जनाब जुबैर पे लगाते। और अगर इसको सीधी राह दिखाने की कोशिश की जाए तो इसके हवारी मरजाई वो गालिम गलूच करते हैं। तो सुनिए, आपके प्रोपेगंडे की वजह से हम दिफाए सहाबा नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पैगंबर के यारों का दिफा करना जानते हैं और करते रहेंगे। और कहती हैं कि जी बागी कहा है, बागी का लफ्ज कोई बुरा भला लफ्ज नहीं है। आपके मुल्क में अभी एक लीडर पर मुकदमा बगावत होने लगा था, क्या वो लीडर और उसकी पार्टी के अफराद चीखना चिल्लाना शुरू नहीं कर दिया कि नहीं जी ये मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए हम पे, बगावत का मुकदमा। आपके मुल्क में यही मुकदमा जब मुशर्रफ पे चलने लगा, कितनी लोगों ने और आपकी फौज ने मुखालफत की कि नहीं ये मुकदमा इस पे नहीं चलना चाहिए, ये बगावत का लफ्ज मामूली है तुम्हारे यहां। और मैं अगर ये कहूं इस बंदे ने चैनल पे बैठकर मां ऐशा पे बागी का लफ्ज बोला, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और जब इनके इस मिर्जे को दो चार सख्त जुमले बोल दिए गए तो इससे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बदतमीजी का तूफान बर्पा कर दिया है। इसकी इज्जत तुम्हें इतनी प्यारी है और पैगंबर के सहाबी और उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा के मुतल्लिक ये जो मर्जी कहता रहे, तुम्हें इससे परेशानी नहीं है। अगर लफ्ज बागी तुम्हारे यहां कोई बड़ा लफ्ज नहीं है तो मैं अगर कह दूं कि मिर्जे की मां बागी है, मेरी वालिदा बागी उसने सैयद आयशा को कहा बागी, और तुम्हें अगर इससे तकलीफ नहीं होती तो मैं अगर कह दूं कि मिर्जे की मां बागी है, तो अब जरा गौर करना तुम्हें इससे परेशानी हुई है कि नहीं हुई। जितनी परेशानी तुम्हें इससे हुई है ना, हमें इससे 100 करोड़ गुना ज्यादा परेशानी हुई है जब मां आयशा सिद्दीका पे इस जाहिल ने ये लफ्ज बोले हैं।